एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री जो है पाकिस्तान, वो एक नॉन न्यूक्लियर आर्म कंट्री जो है सऊदी अरबिया, उसको डिफेंस कवर प्रोवाइड करेगा। इंडिया दुनिया को कि मेरे पास सबसे बड़ी फौज है, सबसे तगड़ी फौज है, मेरा जो एयर फोर्स है वो दुनिया की चौथे नंबर पे है। मतलब है कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो है वो इंडिया अपना जो था उसको प्रोजेक्ट कर रहा था। इस्लामी दुनिया का जो वो जो है उनका जो सर है वो फ़ख्र से बोले कि यार वी हैव, हमारा एक मुसलमान मुल्क भी है जो इस कैपेबल है कि अपने से 10 गुना बड़े माशी तौर पर मजबूत, मिलिट्री तौर पर मजबूत, पॉलिटिकली मजबूत, जियोग्राफिकली मजबूत उसको शिकस्त दे सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो मौज़ूआत है, स्पेशली जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मुआहिदा हुआ है, ये एक हिस्टोरिक मुआहिदा है। इस पे बात करेंगे कि इसके एक तो ये है कि ये अहमियत क्या है इसकी, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में, और इसका हदो-हाल क्या होगा। मतलब ये है कि क्या ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस फैक्ट का क्या मतलब है, ये क्या ऑपरेशनल लेवल पे भी हम इंगेज होंगे या नहीं होंगे। जिस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट जिसका जिक्र आपने किया, इस पे हम इसमें बात करेंगे। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये जो लेट्स टॉक अबाउट ये जो डिफेंस फैक्ट है, एग्रीमेंट है पाकिस्तान और ईरान सऊदी अरब के दरमियान, इसमें कोई शक नहीं कि इससे पाकिस्तान का स्टेचर जो है ना, स्पेशली मुस्लिम दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नंबर 1। और ऐसा लग रहा है, जिस तरह मैंने पहले भी व्लॉग में भी कहा है, कि ये पहला मुआहिदा है और पहला एग्रीमेंट होगा नेटो जो अम्ब्रेला है उसके बाहर, कि एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री जो है पाकिस्तान, वो एक नॉन न्यूक्लियर आर्म कंट्री जो है सऊदी अरबिया, उसको डिफेंस कवर प्रोवाइड करेगा। उसके लिए एक डिफेंस शील्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये अनप्रेसिडेंटेड भी है। इससे नेटो के बाहर, जिस तरह मैंने कहा, ये कहीं भी नहीं है कि एक एटमी मुल्क जो है एक गैर एटमी मुल्क को जो है उसके साथ इस तरह एक डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं। अभी इसकी लेवल जो है, ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी हो सकता है आगे, क्योंकि ये मल्टी डोमेन जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा मैंने जो आपको बात बताई कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो लिमिटेड जंग हुई, और जिसको वो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे रहे थे, और पाकिस्तान की तरफ से मारे के हक यानी जो था बुनियानुल मरसूस का नाम दिया गया। दुनिया में से पाकिस्तान का स्टेचर जो है बहुत बुलंद हो गया। इससे पहले जब भी इस खित्ते की बात होती थी तो इंडिया की बात होती थी कि इंडिया ने अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट किया था जैसे कि ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इंडिया दुनिया को कि मेरे पास सबसे बड़ी फौज है, सबसे तगड़ी फौज है, मेरा जो एयर फोर्स है वो दुनिया की चौथे नंबर पे है। मतलब है कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो है वो इंडिया अपना जो था उसको प्रोजेक्ट कर रहा था, अपनी एयर फोर्स को। कहते हैं इस खित्ते में मेरी नेवी जो है वो नंबर 1 है। ज़ाहिरी बात है उसका साथ उसके बाद नेवल शिप भी था। तो ये जो जो अरेबियन सी की बात हो रही थी या इंडियन ओशन की बात हो रही थी, उसकी जो सिक्योरिटी थी उसका टेका भी इंडिया दुनिया को बता रहा था कि मुझे देना है। फिर इंडिया क्वाड में चला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका और वो था, और इंडिया को ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था दुनिया में जैसे कि ये चीन के खिलाफ जो है एक वायबल ऑप्शन है। तो इस वजह से इंडिया के स्टेचर बहुत ज़्यादा ऊपर गया था। पाकिस्तान एक छोटा सा साइड पे, एक कमज़ोर सा, जिसकी इकानमी भी कुछ नहीं, डिफेंस उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। लोग यही कह रहे थे। देखिए मैं आपको एक बात उसी दिन भी मैंने बताई थी कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया 6 और 7 मई को, पाकिस्तान ने तो उसी दिन उनके 6 परिंदे मारे, राफेल जो है वो मारे थे। और शुक्र है प्रेसिडेंट साहब तो कहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है, लेकिन साथ वो एक जो पायलट अभी तक मिसिंग है वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ट्रंप को पता है कि वो भी पाकिस्तान के ने मारा है, और शायद वही लड़की जो है वो भी पाकिस्तान के साथ है। तो ये जो हुआ, ये अरब हमारे दोस्त जो थे, खलीजी ममालिक, इनके साथ एक फिक्र थी और ये यही कह रहे थे, या पाकिस्तान को कह रहे थे कि जवाब ना दो, बस जो हो गया है वो हो गया है, क्योंकि वी कांट अफोर्ड अनदर गजा।
ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا وہی انڈیا پاکستان کے ساتھ کرے گا، اور پھر یہ ہماری مجبوری ہوگی، پیسے دینے ہوں گے، ان کو بنانا ہوگا، دوبارہ جو ہے نا سیٹنگ کرنی ہوگی۔ لیکن پاکستان کی جو لیڈرشپ، پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وی ہیو ٹو ٹیک اے ریونج، ہم نے جواب دینا ہے۔ تو پھر 10/11 کو جو جواب دیا، اور وہ DJISPR نے کہا تھا، جب ان لوگوں نے کہا انڈیا نے کہ جگہ جگہ پہ پاکستان نے سٹرائکس کیے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی تک ہم نے سٹرائکس نہیں کیے ہیں، اور جب ہم کریں گے تو نہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہوگی، نہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہوگی، بلکہ دنیا دیکھے گی کہ ہم نے سٹرائک کیے ہیں، اور واقعی دنیا نے دیکھا۔ تو اس سے آپریشن یہ جو بنیان المرصوص ہے، اس کے بعد پاکستان کا اسٹیچر نیکسٹ لیول پہ چلا گیا۔ امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ، چین بھی پاکستان کے ساتھ، روس بھی پاکستان کے ساتھ، اسلامی دنیا کا وہ جو ہے ان کا جو سر ہے وہ فخر سے بولے کہ یار ہمارا ایک مسلمان ملک بھی ہے جو اس کیپیبل ہے کہ اپنے سے 10 گنا بڑے، معاشی طور پر مضبوط، ملٹری طور پر مضبوط، پولیٹیکلی مضبوط، جیوگرافیکلی مضبوط، اس کو شکست دے سکتا ہے۔ تو وہ اس کے بعد اب کیا ہوا، مڈل ایسٹ میں حالات تبدیل ہونے لگے، کیونکہ اسرائیل جو تھا وہ ایکسپینشن ہے، جس طرح انڈیا کا ہے اکھنڈ بھارت کا، اسی طرح یہ گریٹر اسرائیل کا بھی ایک کنسیپٹ ہے۔ اکھنڈ بھارت جو ہے یہ افغانستان سے لے کر سری لنکا، بھوٹان، تبت، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ سارا ملا کر یہ اکھنڈ بھارت اسے کہتے ہیں، مطلب ہے کہ بڑا بھارت۔ دا سیم پیٹرن پہ اسرائیل کا ہے دا گریٹر اسرائیل۔ دا گریٹر اسرائیل میں پورا عرب ہے، تو یہاں پہ تو یہ کوشش کر رہا تھا کہ اکھنڈ بھارت کے لیے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو مجھے تھوڑا سا آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کو وہ ہم کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارا آگے بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، تبت وغیرہ شاید یہ اتنا مسئلہ نہ ہو۔ وہاں پہ اسرائیل نے کیا کیا کہ فلسطین میں غزہ میں 90,000 لوگوں کو بچڑ کیا، قتل کیا، بالکل ایک قصاب جتنا بھی وہ نہیں کرتا ہے، ساتھ ہی بچوں کو پھر جو ہے نا وہ کھانا اور وہ مطلب میڈیکل، ہاسپٹل، ڈیفنس سب کو وہ کر رہا ہے۔ شام پہ حملہ کیا اسرائیل نے، شام کے ساتھ جو ہے یمن پہ حملہ کیا اس نے، قطر پہ حملہ کیا اسرائیل نے، اور پھر وہاں پہ لبنان پہ حملہ کیا اس نے۔ تو سب کے ساتھ فکر ہو گئی یار یہ تو پاگل کتے کی طرح ہر کسی کو کاٹ رہا ہے۔ تو اب یہ ایک عرب اسلامک سمٹ بھی ہوئی، اس عرب اسلامک سمٹ میں اتنا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید وہ نہ ہوا، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ اسرائیل کو ایک اسٹرانگ میسج یہ بھیجیں گے، لیکن اس میں بڑا سافٹ کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے، امریکہ کو چاہیے وغیرہ وغیرہ، مطلب ہے کسی نے جو 12-13 ممالک جس نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہے، تسلیم کیا ہے، نہ ڈپلومیٹک ریلیشن ڈاؤن گریڈ ہوئے، نہ تجارتی ریلیشن ڈاؤن گریڈ ہوئے، نہ کسی نے یہ کہا کہ ہم اسرائیل کے لیے راستہ بند کریں گے، ہوائی راستہ بند کریں گے یا زمینی یا بحری راستے بند کریں گے، کسی نے یہ نہیں کہا، دا بزنس ایز یوزول۔ اب سعودی عرب کا یہ فیکٹر ہے، دیکھیں یہ جو سعودی عرب کے ساتھ اور عرب ممالک کے ساتھ امریکہ کے بھی کچھ اس طرح ڈیفنس چیزیں ہیں، لیکن یہ جو اسرائیل نے جو قطر بھی کیا اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ ہے مطلب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہتھیار بھی زیادہ ہے، سب کچھ وہ ہے، لیکن وہ ریلائبل نہیں ہے۔ اسرائیل کے جواب میں وہ بالکل ریلائبل نہیں ہے۔ دے نیڈ اے ریلائبل فرینڈ جس پہ مصیبت کے وقت ریلائی کیا جا سکے، اور ان کے لیے پاکستان۔ تو اس سے بھی پاکستان کا ابھی یہ ہے، پاکستان کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، لیکن مسائل یہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت سعودی کے جو ہے ظاہری بات ہے اسرائیل تو مین ایز اینیمی کے طور پر مڈل ایسٹ میں عرب دشمن کے طور پر سامنے آ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی عربوں کی لڑائیاں بھی ہے، یمن میں سعودی عرب انگیج ہے، ایران اور سعودی کے ٹینشن ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان یمن میں کس طرح وہ کرے گا، ایران میں کس طرح کرے گا، آیا یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ آپریشنل لیول پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ پاکستان فورسز یا سعودی فورسز آ کے فرنٹ پہ لڑیں گے، یا صرف اسٹریٹجیکلی پلیسڈ ہوں گے، آپریشنل نہیں ہوگا؟ جیو اسٹریٹجک میں تو پھر سب چیزیں آ جاتی ہے، پالیٹکس بھی آ جاتی ہے، ریلیشن بھی آ جاتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن بھی آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ایک پرماننٹ لڑائی چل رہی ہے، سعودیز کا انڈیا کے ساتھ بزنس ریلیشن بہت اچھے ہیں، تو اب کیا سعودیز جو ہے خدا نہ کرے اگر پاکستان انڈیا کل دوبارہ انگیج ہوتے ہیں تو what will be the Saudis position؟ تو یہ آگے نیٹی گریٹی تو میرے خیال میں اب ڈیٹیل میں ڈسکشن اس پہ ہوگی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پاکستان کو اکنامکلی بھی فائدہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں بزنس انویسٹمنٹ آپ کی ٹرسٹ بلڈ ہو جاتی ہے،
پہلے بھی 1968 سے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ ملٹری آنا جانا ہے. ان کے آفیسرز ادھر آتے ہیں PMA کاکول میں یا جو کوئٹہ میں جو ہے ہمارا اسٹاف کالج ہے یہاں پہ یا نیول میں یا ایئر میں, یہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے وہ ہے. لیکن اب باقاعدہ تو اس سے کانفیڈنس بھی بلڈ ہو جاتی ہے, آنا جانا بھی ہو جاتا ہے, تو اس سے آپ کی ظاہری بات ہے. اور ایسٹس کو جوائنٹلی یوز کرنا, یعنی پاکستان سعودی بیسز کو یا سعودی عرب پاکستانی بیسز کو یا نیول فیسیلیٹیز کو یا ایئر فیسیلیٹیز کو یا گراؤنڈ فیسیلیٹیز کو, مطلب ہے کہ یہ بہت زبردست ایک ایگریمنٹ ہے. اور دونوں پھر سعودی جو ہے مسلم دنیا میں اکنامکلی سٹرانگ ہے, انرجی وائز اس کے ریسورسز بہت زیادہ ہے. پاکستان ملیٹریلی اس کے مسلز مضبوط ہے لیکن پیچھے سے جو ہے یہ اکنامکلی کمزور ہے. تو یہ دونوں مل کے ایک بیلنس کریٹ کر سکتا ہے کہ فائنانشیل سپورٹ ادھر سے آ رہا ہے, مسکولر سپورٹ ادھر سے جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اسلامی دنیا میں ایک زبردست قسم کا بلاک یہ بن سکتا ہے.